وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ صاحب نے کہا شیخ اکرم ڈو یو انڈرسٹینڈ ڈو یو ریئلائز دی امپورٹینس اینڈ دی ٹائمنگ آف دس کیس اینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ان دس کورٹ۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی جج صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا یا دیکھا، انہوں نے کہا شیخ اکرم صاحب ڈڈ یو کنسلٹ یور کلائنٹ؟ اس نے کہا یس مائی لارڈ، میں اپنے کلائنٹ سے مشورے کے بعد یہ تاریخی دستاویزات پیش کر رہا ہوں، قطری خط شہزادے کا، اور اس کو عام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی لگا رہے ہو کیس میں اور عام نہ ہو، اور جب عام کا وقت آیا میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، میں کوئی پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں، میں نے زندگی میں 2 کیس لڑے ہیں، اور ایک چوہدری افتخار صاحب کے سامنے اور ایک پاناما کیس لڑا ہے، اور دونوں کی میری بکس چھپی ہیں۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں بڑے بھونڈے طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے، بڑا غیر ذمہ دارانہ طور پر۔ میں حارث صاحب کے والد کو تو جانتا تھا، وہ میرے شہر میں انہوں نے بڑا تاریخی کیس لڑا تھا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی، کسی وکیل کے بارے میں تو ریمارکس نہیں دیے جا سکتے، لیکن جس غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ کیس لڑا گیا، میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا آصف زرداری سے ہی سبق لے لیتے، کیونکہ کیس لڑنے میں اور ایکسٹینڈ کرنے میں، اور غالباً 2-2.5 سال میں جو صورتحال بنی ہے وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ملک پر جو بحران کا وقت ہے اس میں قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے گا۔ میں نے آج پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ شاید خاقان صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں لیکن فیصلے کو نہیں مانتے۔ حضور شاہد خاقان عباسی صاحب، سپریم کورٹ نے LNG کے آپ کے کیس کے بارے میں حکم دیا میرے کیس میں، اور وہ میں نے خود نیب کے چیئرمین کو جا کے پیش کیا، جو کہ لوگ آج تک فوٹو میں دکھا رہے ہیں، آن دی ڈائریکشن آف جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ کوئی اس میں نہیں ہوا، 12 14 سال سے آپ لوگوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کی ہیں، اور اس سے قومی سیاست میں جو وقت آپ کے حق میں جانا چاہیے تھا، اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بھٹو نے جو کیس لڑا، اگر اس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹس نہ یوز کرتے، اس میں ایک جج کا انتقال ہو گیا جس کو یاد ہو یہ بات، تو اس کیس کی نوعیت بدل گئی۔ اگر وہ جو سیاست کھیلتے ہیں، کیس کو کیس سمجھ کے لڑنا چاہیے، اخباروں کی زینت بننے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، کیس کو بریکنگ نیوز بنانے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ کیس سمجھ کر لڑنا چاہیے تاکہ اس کا افادہ ہو سکے۔ اور بالآخر کوئی چیز، کوئی ثبوت، یہ کہتے ہیں نہیں تھا بابا تم نے تو کوئی بندہ ہی، اپنے کیسوں کی نفی نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ پہلے سپریم کورٹ میں پیش کر چکے ہیں، اور کسی نے ان کو شاید یہ سمجھانا ہی گوارا نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کا مقام بہت بلند ترین مقام ہے، وہاں آپ نے جو ایڈمٹ کیا ہے اور نجی عدالتوں میں آپ ان سے انحراف کر رہے ہیں، تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ اور اس میں گورنمنٹ نے دیکھا کہ میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ میں اس پارٹی کا، عمران خان کا اتحادی ہوں، اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن عمران خان سادہ آدمی ہے، ان کی چلاکیوں سے واقف نہیں ہے، یہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلنے والے برادران ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے 1 ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے 2 ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں شہباز صاحب 2 ہوئے تھے، اور میں نے کل پرسوں پشاور میں کہا کہ جناب والا آپ جو گوٹی فٹ کر رہے ہیں ابھی وہ پوری فٹ نہیں ہوئی۔ اور ایک قابل احترام، میرے لیے بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت اپوزیشن لیڈر ہیں، خود سب کچھ، کوئی شک نہیں اس میں کہ شہباز شریف مذاکرات کا بہت بڑا فنکار ہے، اور نواز شریف کو سعودی عرب سے وہی لے کے آیا تھا۔ نواز شریف ہی تھا جو بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے اور جنرل ندیم تاج کے ذریعے نواز شریف کو لے کے آیا، اور پھر جو حال شہباز شریف نے بریگیڈیئر نیاز کا اور ندیم تاج کا کیا،
اس سے شاید تاریخ باخبر ہے لیکن لوگ باخبر نہیں ہیں. اور یہی ان کی سوچ ہے. بعض اوقات اخباروں کو بلا بلا کے بیان دیتے ہیں, پھر وہ ڈان لیکس بن جاتا ہے. اور بعض اوقات اخباروں سے شکل چھپائے پھرتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, معاملات چل رہے ہیں, گفت و شنید ہو رہی ہے, تسلی اور تشفی اور پتہ نہیں کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. ان دی اینڈ یہ ہونا تھا جو آج ہو گیا حضور. اور جب ایک رجیم بدلتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. ساری ملک کی ہسٹری میں اس ملک میں ون مین پالیٹکس ہوتی ہے. اس ملک کا سانیہ ہے, یہاں کوئی پارٹی پالیٹکس دو آدمی نہیں کرتے, ایک آدمی کا فیصلہ چلتا ہے, باقی سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہوتے ہیں, باقی سارے وہی ہوتے ہیں آوے ہی آوے یا جاوے ہی جاوے. یہ آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے والوں کا سیاست میں کوئی مقام نہیں ہوتا. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ چلا دی, کیا کہتے ہیں, پروجیکٹر. فریال صاحبہ کا بھی کوئی علاقہ ہی نہیں چھوڑا جداد کا انہوں نے بھی. ان کی ہوس کب ختم ہوگی؟ لڑکانہ میں, نواب شاہ میں, شداد کوٹ میں, بے نظیر آباد میں, ساری بے نامی زمین. اس ملک کی بد نصیبی ہے کہ جس کو ہم اپنا سر کا سردار مقرر کرتے ہیں وہ ہمارا سر لینے کے پیچھے ہو جاتا ہے. گردن اترنا کوئی بڑا حادثہ نہیں آج کے دور میں. معاشی طور پر قتل عام کرنا جو ہے وہ قومی حادثہ ہے. یہ معاشی قاتل ہیں, یہ معاشی غدار ہیں. یہ وہ معاشی غدار ہیں جس نے آج ملک کو اس جگہ میں ڈال دیا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں عمران خان چین میں, یو اے ای میں, سعودی عرب میں جد و جہد کر رہا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کے وہ کم از کم امپورٹ کے لیے 6 مہینے 8 مہینے کا کم از کم فارن ایکسچینج ہو تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چل سکیں. اور جو سہولتیں اس وقت انہیں حاصل ہیں, جس کالونی میں وزیر رہتے ہیں منتخب ہو کے حلف اٹھایا جنہوں نے ایمانداری کا ملک کا, جنہوں نے کہا کہ ہم جناب علی اس ملک کے لیے دیانت امانت کے امین ہوں گے, اسی کالونی اسی گھر میں ساتھ اسی گھر میں چور اور ڈاکو رہتے ہیں. جس احتساب عدالت میں وہ پیش ہوگا فلیگ لگا کے, کیونکہ جو اپوزیشن, یہ بات میں جب کہتا ہوں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے. میں زیادہ بولتا نہیں ہوں اسمبلی میں آج کل, اس لیے کہ میں حکومت میں ہوں. میں بولوں گا تو پھر یہ کہیں گے کہ بولتا ہے یہ. اپوزیشن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین کو وہ ساری سہولتیں اور اتھارٹی حاصل ہیں جو کہ فیڈرل منسٹر کو حاصل ہیں. پھر اس کو جناب حلف بھی دلا دیں, ختم کریں بات کہ چور چکے اگر چودھری دوبارہ ہو جانے تو اس ملک میں جو جمہوریت کی, جن لوگوں نے جمہوریت کی آس لگائی ہے, جو لوگ اس ملک میں مسائل کا حل چاہتے ہیں, ان کو مایوسی ہو رہی ہے. اور میں آپ کا مشکور ہوں. میں نے آج پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جب میں نے شاہد خاقان صاحب کو دیکھا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں قوم کی یادداشت کو حاضر کر کے گزارش کروں کہ حضور یہ سارے وہ چور ڈاکو لٹیرے کم ظرف کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار ہیں جنہوں نے معاشرے کو آج اس حال میں کر دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی سے, بے روزگاری سے, بجلی کے مہنگائی سے اور گیس اور پانی کی مہنگائی سے دوچار ہوئی ہے ان چوروں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے. اور مجھے یقین ہے کہ اب احتساب کا عمل تیز تر ہوگا. شیخ صاحب یہ کہے گا کہ آپ کو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں جن کو نیب انہی طرح جو سرکار کا چہرہ سمجھتی ہے اور ان کی تحقیقات کر رہی ہے ان کے خلاف نہیں آپ بولتے ہیں ہمیشہ سیاسی فالسی کو نکالتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اس ملک کی صرف مجھے مودی کا ہے کہ وہ ایک متعصب زدہ ہندو پولیٹیشین اس ملک کو مسائل کے وقت کہیں سرحدوں میں کوئی سرجیکل سٹرائک کی طرف نہ جائے,
تو مجھے یقین ہے کہ جو چور ہیں چاہے ہماری طرف ہیں، لائن کی اس طرف ہے، میں ریل منسٹر ہوں، پٹڑی کی اس طرف ہے یا پٹڑی کی اس طرف ہے، نہیں بچے گا جی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ کو تحفظات میں شہباز شریف کے پی ایس سی کا چیئرمین کرنے سے کئی دوسرا بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کس نے کہنے میں پھر اس کو چیئرمین پی ایس سی بنایا گیا؟ میں ایک سپلیمنٹری ہے آج اسد صاحب کی ملاقات ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی کی پرائم منسٹر کے ساتھ، محسوس ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر وزارت مانگی ہوں، مجھے نہیں معلوم، ہمارے دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس میں یہ بڑا پن ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے، اور میری بات اگر وہ نہ بھی سنے، میں تو ایک سیٹ کا لیڈر ہوں صرف، میں اپنی کبھی اس اپنی ایک سیٹ کی اقلیتی ووٹر ہونے کی اکلوتا ووٹر ہونے سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ عمران خان کی مہربانی ہے، وہ میری بات سنتا ہے، اور طے تو یہی ہوا تھا کہ جناب ہم نہیں مانیں گے۔ بعد میں کیا ہوا یہ ابھی میں کراچی جا رہا ہوں، کل ایک فریٹ ٹرین کا افتتاح ہے اور پھر 27 کو یہاں پیشی ہے جی، مجھے نہیں معلوم بھائی۔ کورٹ آف کورس فیصلہ اچھا ہے، دونوں بھائی اچھا ہونا کسی کا، دیکھیں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی کے برے وقت میں زیادہ تبصرہ کیا جائے۔ شیخ صاحب مجھے نہیں پتا، میں نے پنجاب کی نہ سیاست کی ہے نہ رولز اینڈ پروسیجر پڑھے ہیں، قومی اسمبلی کے مجھے زبانی یاد ہے کوئی سوال حکومت معاشی طور پر رہی ہے، جبکہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا سیکٹر میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں، کیا یہ معاشی قتل نہیں ہے؟ آج چیف جسٹس صاحب نے سب کو تنخواہیں دلائی ہیں میری موجودگی میں۔ ریٹ کم کر دی اشتہاروں کی شیخ صاحب، کیونکہ میں آج فواد یہ کب کم کیے ہیں، میرا یہ شعبہ نہیں ہے، فواد صاحب سے میں آپ میں کہہ چکا ہوں کہ بڑا سال اہم ہے 2019، تاریخی سال ہے، فیصلہ کن سال ہے، اور مارچ تک بہت سارے فیصلے 30 مارچ تک ہو چکے ہوں۔ 30 مارچ میں نے کہا ہے، یہ پھرنا شروع ہو گیا نا، پہلے ابھی تو جھاڑو باندھا جا رہا ہے، یہاں تو بھل صفائی ہوگی انشاءاللہ۔ یہی جو چور ہیں، ہماری باری تو ابھی نہیں آ رہی۔ میں بچوں کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، نہ مریم کے بارے میں، دونوں مریم جو ہے میری بچیوں کی جگہ ہے، آئی نیور کمنٹ آن بچیاں۔ زرداری کی بات کریں میں حاضر ہوں۔ دیکھیں چھوٹا موٹا ٹیلر چلے گا، کوئی پکا راگ نہیں گائے گا، یہ کوئی قسطنطنیہ فتح کرنے کے جرم میں نہیں جا رہے۔ 2 سال سے 2.5 سال سے آپ رو رہے ہیں جناب یہ فلانا پارک ہے، یہ لین پارک ہے جی، یہ العزیزیہ ہے جی، ایٹل میٹل ہے، لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا کہ چوری کا کیس ہے، اور یہ ملک کے لوگ، میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی کی کیا دوں، ایک کلاشن کوف میں 7 سال سزا ہو گیا، اور میں نے حامد میر اور عامر متین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کو سزا ہو رہی ہے فلانے دن 7 سال، میں نے سارے ایم این ایس کو خط لکھا، جس دن مجھے سزا ہوئی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک ایم این اے بھی نہیں تھا عدالت میں۔ اللہ کا نام ہی ہوتا ہے برے وقت میں۔ لاسٹ 3 دیکھیں، وہ کہتا ہے جیل میرا سسرال ہے، جیل میں میں جمع پلا ہوں، تو اس کو جیل کیا کہتی ہے؟ میں تو ابھی ممبر نہیں ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اگر شہباز ہو تو میں عمران خان کو کہوں کہ میں بھی ممبر بنوں۔ دیکھیں بلاول کے ساتھ آصف زرداری نے ہاتھ کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے بعض کا شک پڑتا ہے، لاسٹ مائی سینٹینس، کہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے دستخطوں کے نام سے اور ان کے اکاؤنٹوں کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان کے والدین بڑے کاریگر ہیں، اور اس میں میں دونوں خاندان کے والدین کو سمجھتا ہوں، اور یہ میں نے پاناما میں کہا تھا کہ مریم بی بی کے یہ دستخط ہی نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ڈیڈ میں وہ جعلی دستخط تھے، اور جب میں نے پیچھے اس وقار کی طرف دیکھا تو وہ بھاگ گیا، جو دستخطوں کا ان کا ملازم ہے، جو جعلی دستخط کرتا ہے نواز شریف خاندان کے، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
یہ بتایا کہ سنم بھٹو پاکستان اینی دور نہ جا یار، سنم بھٹو سیاست شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پینما لیکس کے بعد ہی لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. نواز شریف کو منی ٹریل دکھانے کا پورا موقع دیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگیوں نے 2 دن اسلام آباد میں طوفان مچائے رکھا.